بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبي لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس طاهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفادوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشنودی امام قرآن افغانتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم علی اکبر کے، سوائے غم مولانا سجاد علیہ السلام کے.
ہائے ہائے علی اکبر ارمان تا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو قبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جتنے اولاد والے ہیں یہ بہن سنیں پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات قرآن کے چند اشارات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں بسم اللہ نجات لے جاؤ حسین بات رہی ہے ماشاءاللہ نجات لے جاؤ وہ آنسوؤں کے بس کائنات لے جاؤ حسین بات رہی ہے حیات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے
یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، نعرہ حیدری بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر، فرشتوں کر وہ بلا راتوں رات لے جاؤ، نعرہ حیدری بانٹ رہی ہیں نجات لے جاؤ، اور جو بہت سننے والا شعر ہے، بسم اللہ، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حیدری حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر، کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر، ہماری مست سے آبے حیات لے جاؤ، ہماری مست سے آ کر آبے حیات لے جاؤ، اور آخری شعر آپ کی سماعت نظر کرتا ہوں، سند نجات کی نہ دے سکیں گی صوم و صلاۃ، سند نجات کی نہ دے سکیں گے صوم و صلاۃ، بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام والحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأصحابه وأولاده المظلومين والصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت وقار تمام حمد اس خالق العباد اللہ کے لیے وقت ہے جو لائق حمد ہے، اور تمام درود ان ذوات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر، جنہیں دیکھ کر، جنہیں بھیج کر اسے اتنا پیار آیا کہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہو گیا. میرے والد گرامی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام حاضرین کے جتنے بھی مومنین مرحومین چلے گئے اس دنیا سے، سب کی اور میرے والد کی، اور بالاخص محسن بھائی، محسن بھائی، علامہ صاحب جو تشریف لائیں گے، تمام حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند تر خلوص دل سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وہ ایک روایت پڑھا کرتے تھے اہمیت درود پر کہ معراج پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں کئی ہزار کلام اللہ سے ہوئی. اس کے بعد اللہ کے مقرب فرشتوں کو پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. تو ایک ملک، اللہ کا ایک فرشتہ جب پیغمبر اکرم سے ملا، زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم نے کہا تم مجھے کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے اے اللہ کے محبوب ترین ہستی، میں نے 2000 نوری سال میں 2 رکعت نوافل ادا کی. ایک نوری سال، شاہد بھائی، ایک نوری سال یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 2000 نوری سال میں 2 رکعت نوافل ادا کیے ہیں. کئی سو سال میں نے قیام کیا، کئی سو سال میں نے رکوع کیا، کئی سو سال میں نے سجود میں گزارے، کئی سو سال میں نے تشہد میں گزارے، اور میں آپ کو وہ 2 رکعت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بروز قیامت آپ اپنے گنہگار ماننے والوں کی شفاعت کروائیں. پیغمبر اکرم کے چہرے پر جلال آیا، رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال آیا، چہرہ مرقع جلال بنا، چہرہ مرقع جلال بنا. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے ملک، تو اپنے اس 2000 سال کی عبادت پہ ناز کر رہا ہے، کیا تو جانتا ہے میرے اور
اور میری اہل بیت کے چاہنے والے جب کسی مجلس میں بیٹھ کر خلوص دل سے مجھ پر اور میری آل پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ تیری اس عبادت سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ تیری اس عبادت سے زیادہ ثواب ادا کرتا ہے۔ جس امام بارگاہ میں اور جس مسجد میں بچوں کا شور نہ ہونا تو سمجھ جائیے گا آنے والی نسلیں نہ عزادار ہوں گی نہ نمازی۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ فقہاء کے بہت بڑے مجتہدین ہیں کہ جس امام بارگاہ میں جس مسجد میں بچوں کی شرارتوں کی آوازیں، بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں نہ آئیں، سمجھ جائیے گا کہ آنے والی نسلیں نہ عزادار ہوں گی نہ نمازی۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب اطیب البیان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا علینا للہدی، کہ ہدایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہدایت کرنا، محسن بھائی، ہدایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ دنیا اور آخرت کے مالک ہم ہی ہیں۔ دنیا اور آخرت کے مالک دیکھیے، اس دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی فرض ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے۔ آپ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، آپ کا کوئی حق ہے اس معاشرے میں، اس معاشرے پر آپ کا کوئی حق ہے، حق ہے۔ تو کیا آپ کا کوئی فرض بھی ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ کا کوئی فرض بھی ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے نا؟ انتشار دنیا کا باعث ہی حق و فرض میں تصادم ہے۔ ہر شخص اپنا حق لینا تو چاہتا ہے، اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہتا۔ ہر شخص اپنا حق لینا تو چاہتا ہے، ہر قوم، ہر ملک، ہر معاشرہ اپنا حق لینا چاہتا ہے، لیکن اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہتا۔ پروردگار نے کمال کر دیا، پروردگار نے آواز دی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، میرا فرض ہے تمہاری ہدایت کروں۔ فرض کو پہلے رکھا، پہلے بتایا، حق کا اعلان بعد میں کیا کہ میرا حق ہے اور یہ دنیا اور آخرت کا مالک میں ہی ہوں۔ تو اگر مسلمان ہو تو حق پہلے ادا کرو، فرض پہلے ادا کرو، حق کی طلب بعد میں، حق بعد میں مانگو، حق کے طلبگار بعد میں مانگو۔ تو ہدایت اللہ کا فرض ہے، ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ہدایت کو اللہ نے کس طرح سے انجام دیا؟ ہدایت حضرت ذی وقار دو قسم کی ہے۔ میں جلدی جلدی گزروں گا تاکہ ہم علامہ صاحب کی، آغا صاحب کے علم سے استفادہ حاصل کریں۔ ہدایت دو قسم کی ہے، ایک بالواسطہ ہدایت اور ایک بلا واسطہ ہدایت۔ ایک بالواسطہ ہدایت اور ایک بلا واسطہ۔ انسان کا بچہ اتنا کمزور پیدا ہوا، انسان کا بچہ اتنا کمزور پیدا ہوا کہ چونٹی کاٹے ہٹا نہیں سکتا، چونٹی کاٹے ہٹا نہیں سکتا۔ بھوک لگے غذا طلب نہیں کر سکتا، ایوب بھائی، بھوک لگے غذا طلب نہیں کر سکتا، اتنا کمزور۔ خود قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا۔ اب دیکھیے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، کسی سے سیکھا، کسی سے ہدایت پائی، ہدایت فطرت میں رکھ دی گئی، ہدایت فطرت میں رکھ دی گئی۔ مکھی، شہد کی مکھی پر وحی کی اللہ نے، ہدایت فطرت میں رکھ دی۔ پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا رزق کی تلاش میں، لیکن انسان کے بچے کو
کیوں اتنا کمزور رکھا؟ اللہ نے انسان کے بچے کو کمزور رکھا کہ بچے کو دیکھ کر ماں رک جائے، ماں کے سبب باپ رکے، خاندان بنے، خاندان سے معاشرہ بنے، یا علی خاندان سے معاشرہ بنے۔ ایک مضبوط معاشرے کو بنانے کے لیے اللہ نے انسان کے بچے کو کمزور بنایا، انسان کے بچے کو کمزور پیدا کیا۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ کی کریمی کیا ہے۔ ضروریات، ہدایت ضرورت ہے، ہدایت دے دی پرندوں کو، جانوروں کو بلا واسطہ، ڈائریکٹ۔ تو ہدایت بلا واسطہ رکھ دی، فطرت میں رکھ دی، کن کے؟ جانوروں کے۔ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر انسانوں کو ہدایت دی کیسے؟ ہادیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبی بھیجے، نبی بھیجے، سب کی ہدایت تو بلا واسطہ دے دی، لیکن انسان کی جب باری آئی تو کیا کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب میں تم پر مسلسل ہادیوں کو بھیجنے کا سلسلہ، صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد، آل بس قبلہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے ان کو دی کہ انسانوں کی ہدایت بالواسطہ اور جانوروں کو جو ہدایت ملی وہ بلا واسطہ، کہ انسان کا بچہ اتنا کمزور، چونٹی کاٹے ہٹا نہیں سکتا، غذا مانگنی ہے غذا طلب نہیں کر سکتا، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگا، کسی سے سیکھا، کسی سے ہدایت پائی نہیں۔ انسان کی جب باری آئی تو انسان کے لیے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ میں ہادیوں کو بھیجوں گا، مسلسل ہدایت بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھوں گا، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا۔ دیکھیے نا اللہ کی کریمی کہ اگر ہدایت ضرورت ہے تو کیا خوراک ضرورت نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا، خوراک بھی تو ضرورت ہے، پانی بھی تو ضرورت ہے، پانی بھی تو ضرورت ہے۔ تو ان ضرورتوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ انسان بعد میں خلق کیا، پہلے اس ضرورت کو خلق کیا۔ یا علی یا علی، انسان بعد میں خلق کیا، پہلے اس ضرورت کو۔ پانی پہلے تھا، انسان بعد میں آیا، اور انسان چلا جائے گا، پانی رہ جائے گا۔ یا علی یا علی، غذا کا اہتمام پہلے ہوا، انسان بعد میں آیا، زمین پہلے بنی، انسان بعد میں آیا، انسان چلا جائے گا، زمین رہ جائے گی۔ یا علی یا علی، انسان مر جائے گا، کئی مر گئے، کیا زمین ختم ہوئی؟ زمین رہ گئی۔ تو اب کریمی پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ ہدایت کو پہلے خلق کرے، ہدایت پہلے ہو، انسان بعد میں آئے، انسان چلا جائے، ہدایت رہ جائے، انسان چلا جائے، ہدایت رہ جائے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آج سے اصلی امتحان ہے، آج ذرا بچوں کے شور زیادہ ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، کہ حجت
قبلہ نے کل کی مجلس میں یہی حدیث پڑھی کہ حجت مخلوق سے پہلے ہوگی، مخلوق کے ساتھ ساتھ چلے گی، مخلوق چلی جائے گی، حجت رہ جائے گی. یا علی یا علی، مخلوق چلی جائے گی، حجت رہ جائے گی. بس آخری جملے اور پھر قبلہ سے استفادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلے ہادی کو بھیجنا تھا تو کیا کیا کہ 13,000 سال پہلے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. حدیث ہے 13,000 سال قبل اعلان ہوا. پروردگار جب بناتا تب کہہ دیتا کہ میں نے بنایا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اس کی اتباع کرو. یہ 13,000 سال قبل کرنے میں کیا فلسفہ ہے؟ عجب نہیں آواز آئے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں ایک سنجیدہ انتظار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا، ایک سنجیدہ انتظار کی کیفیت. جب یہ اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے بعد زمین سے مختلف مقامات سے مٹی کو جمع کیا گیا جناب آدم کے پتلے کو بنانے کے لیے. پھر ایک پیکر بنا، اور جہاں وہ پیکر تھا وہاں سے فرشتے بھی گزرتے تھے، وہاں سے ابلیس بھی گزرتا تھا. جب فرشتے گزرے تو احترام کیا. یا علی یا علی، جب فرشتے گزرے تو احترام کیا، جب فرشتے گزرے تو احترام کیا. لیکن جب ابلیس وہاں سے گزرا تو حقارت کی نگاہ سے، تحقیر کی نگاہ سے کہ یہ خلیفہ ہے، یہ مٹی. یا علی یا علی، جب فرشتے گزرے تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ اللہ کا خلیفہ ہے، احترام کیا. تو اب اس انتظار کی کیفیت میں، وہ 13,000 سال کے انتظار کی کیفیت میں 2 قسم کے رویے دیکھنے کو ملے. یا علی یا علی، ایک فرشتوں کا وہ سنجیدہ انتظار کا احترام والا رویہ، ایک ابلیس کا وہ تضحیک آمیز، ہتک آمیز رویہ. آج اگر ہم اس اللہ کے پہلے خلیفہ کو آخری خلیفہ کے تناظر میں دیکھیں یا علی یا علی، تو آج کے انتظار کے ان لمحات میں بھی 2 ہی طرح کے رویے ملتے ہیں. ایک وہ جو ان فرشتوں کا پیرو ہے، ایک وہ جو اس ابلیس کا پیرو ہے. نعرہ حیدری. بس ہم جتنا بھی ذکر فضائل بیان کریں، وقت بہت قلت ہے، آج قبلہ کے انتظار میں تھوڑا زیادہ پڑھ لیا، تو جتنا بھی ہم فضائل بیان کر لیں، وہ جو پردے میں آتی ہیں نا، وہ پرسہ لینے کے لیے، وہ پرسہ لینے کے لیے. آج میرا دل ہے کہ اس سفیر حسین کا مصائب پڑھا جائے، کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عقیل سے محبت اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے نے میرے بیٹے حسین پر جان قربان کی. اس کے بیٹے نے میرے بیٹے حسین پہ جان قربان کرنی تھے. عزاداران امام مظلوم، بس سارے مصائب چھوڑتے ہیں. جناب مسلم جب حالات بدلے نا کوفہ کے، تو عشاء کی نماز کے بعد کوفہ کی گلیوں سے نا واقف
میرے مولا کا سفیر کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، یا ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک گھر کا دروازہ دیکھا اور وہاں رکے، دستک کی، ایک خاتون باہر آئی۔ خاتون کا نام روایتوں میں طوع خاتون لکھا ہے۔ میرے مولا نے کہا اے بی بی میں مسافر ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی مل جائے گا؟ خاتون نے پانی کا جام لا کے دیا۔ یا پتہ نہیں کتنے پہروں کے بعد اس خاتون نے جب دوبارہ دیکھا تو جناب مسلم وہیں دروازے پہ موجود تھے۔ کہا اے مسافر، اجنبی شخص کا گھر کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں، تو اپنے گھر کو کیوں نہیں لوٹ جاتا؟ کہا خاتون، گھروں کو وہ لوٹتے ہیں جن کے گھر ہوں، ایک غریب الوطن کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل۔ وہ بی بی مومنہ تھی، گھر کے دروازے کھولے، کہا ہائے میرا مقدر، پتہ نہیں کتنی دیر میں نے مولا کے سفیر کو اپنے در پہ بٹھائے رکھا، عزادارو کھانا دیا، گرم بستر بچھایا، ساری رات جناب مسلم بن عقیل کی قیام اللیل میں گزری، عبادتوں میں گزری۔ یہ اس بی بی کا منافق بیٹا فجر کے وقت تشریف لایا، گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ جس کو ہم ساری رات ڈھونڈتے رہے ہیں، جس کو ہم ساری رات ڈھونڈتے رہے ہیں، وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ابن زیاد ملعون تک پیغام پہنچایا کہ جسے ڈھونڈنے کے لیے تو نے انعام مقرر کیا ہے وہ ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے ساتھ 500 افراد کا لشکر بھیجا۔ عزادارو سننا، جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی نا، جناب مسلم بن عقیل نے تیاری کی اور گھر سے باہر نکلنے لگے۔ طوع کہتی ہے مولا آپ گھر میں رہ کر زیادہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے، ہائے 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 ہائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو۔ عزادارو طوع خاتون کے گھر کو میرے مولا نے چھوڑا اور اس کوفہ کی گلیوں میں رن بپا کیا اور کوفہ کی گلیوں میں خون بہا دیا مسلم بن عقیل نے۔ یا محمد بن اشعث نے کہا کہ کچھ اور سپاہی بھیجو، کچھ اور سپاہی بھیجو۔ کہتا ہے ابن زیاد کہ اے محمد، تم سے 500 افراد سے ایک مسلم نہیں سنبھالا گیا، ایک مسلم۔ تو محمد بن اشعث نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ تاریخ میں لکھا ہے، محمد بن اشعث کہتا ہے یہی الفاظ ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہماری لڑائی کسی کوفہ کے سبزی فروش کے ساتھ ہے؟ یہ مسلم بن عقیل ہے جو کربلا کی روایتوں کو لکھنے والے اور ان کا تجزیہ کرنے والوں نے لکھا کہ 3 شیر تھے بنی ہاشم کے، اگر کربلا میں موجود ہوتے نقشہ اور ہوتا۔ ایک محمد حنفیہ، ایک مسلم بن عقیل اور ایک عباس ابن عقیل۔ میں کہتا ہوں صرف عباس کو ہی اجازت مل جاتی نا، کربلا کے میدان میں نقشہ اور ہوتا۔ عزادارو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں کو دارالعمارہ کی چھت سے سر قلم کر دیا گیا، سر زمین پہ آیا۔ 2 محب مولا کے چاہنے والے گھڑ سوار بنے، مولا کی طرف گئے کہ پیغام پہنچائیں۔
یہ ایک مقام پہ قافلہ رکا ہوا ہے میرے مولا حسین کا، پہنچے ہیں، کہتے ہیں مولا، بس آخری جملے عزاداروں، کہتے ہیں مولا آپ علیحدہ آئیے، ہم نے ایک پیغام دینا ہے، ہم کوفہ سے آئے ہیں۔ میرے مولا نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، کہا میں ان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، سب کے سامنے بیان کرو۔ کہا مولا ہم اس حال میں کوفہ سے نکلے کہ جب ہانی اور مسلم کی لاشوں کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، عزادارو میرے مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج کربلا کی کتاب کا دیباچہ لکھا گیا۔ عزادارو خیام میں آئے ہیں، کہا زینب بہل، زینب ہمارے ساتھ مسلم کی چھوٹی بیٹی عاتقہ ہے، ذرا اس کو بلا دو۔ عزادارو جناب عاتقہ آئیں، میرے مولا نے گود میں بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پیار کیا اور کہا زینب وہ جو 2 گوشوارے ہم نے خریدے تھے وہ لا دو۔ عزادارو وہ گوشوارے میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو پہنائے۔ عزادارو عاتقہ سمجھدار بچی، وہ کہتی ہے مولا آپ میرے ماموں جان، آج سے پہلے بھی آپ ہم پر مہربان رہے، شفقت کی، اس شفقت کی وجہ کیا ہے؟ اس رنگ میں کبھی پیار نہیں کیا، کیا میرے بابا کی طرف خیر ہے؟ عزادارو بی بی کہتی ہے اس طرح کا پیار تو یتیموں کو کیا جاتا ہے، اس طرح کا پیار تو یتیموں سے ہوتا ہے۔ یہ سارا منظر ایک چھوٹی بچی حسین کی سکینہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہوتے ہیں ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ آتا ہے، کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو عزادارو جب یتیم ہوئی ہے، او کربلا کے میدان میں شمر کے تماچے، عزادارو بچی سکتے میں چلی گئی، کسی سے کچھ نہیں کہا، روتی روتی شام کے زندان میں جب بابا کا سر ملا، رو کے کہتی ہے بابا تو نے تو کہا تھا جب بچے یتیم ہوتے ہیں پیار کیا جاتا ہے، آئے تیری سکینہ اکبر کی جاگیر میں تماچے کھاتی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتعالی عن وصف الواصفین ونعت الناعتین، المستغنی من التحمید والتمجید، المتبرئ من الاطلاق والتقیید، المتقدس عن التعطیل والتشبیہ، المتنزہ عن کل صفت وتنزیہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، العبد المعید والرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی زہراء محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی وسیعہ و سحرہ، نصیرہ و نصرہ، ظہیرہ و ذخرہ، علی امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی مشکاة النبوہ و شمس الرسالہ، الزجاجة التي كأنها كوكب دري، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على سيدة الرحمة سيدة شباب أهل الجنة،
سید المقصود امام السعید الشہید ابی عبداللہ الحسین اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. محمد وآل محمد کے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارا یہاں کرانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صفی عذاب بچھائی گئی ہے جو نیاز ذکر اذکار جو بھی عبادت کے عنوان سے یہاں پر انجام دیا جائے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو حاجات جو دعائیں لے کے ہم اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اللہ ہمیں مقصد کربلا کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن جو حضرات اس صفحہ اعضاء کے حوالے سے جس طرح سے بھی کوشش و کاوش کرتے ہیں جنہوں نے جو زحمت کی ہے اللہ اس کو اپنی عبادت میں شمار. اللہ اس ادارے کو تاکہ ہمیں قیامت قائم و دائم فرمائے. اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعریف فرمائے اور ان کے آنے سے پہلے اللہ ہم کو صحیح معنی میں ان کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ سب کی توجہ ہے میں بات کو شروع کروں. بسم اللہ بسم اللہ. آیا مجیدہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ ان کے نور کو پھونکوں کے بجھانے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اللہ چھوڑ دے بلکہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نور کو کامل کر کے ہی رہوں گا. وہ اللہ وہ ہے کہ ارسل رسولہ جس نے رسول کو بھیجا بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. میرے عزیزو پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نور کو مکمل کروں گا چاہے کافروں کو ناگوار کیوں نہ گزرے. دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے دین حق کو رسول کو ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین اسلام جو ہے یہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے. اور یہ غالب آ جانا کن کو ناگوار گزرے گا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ مشرکوں کو ناگوار ان کو گزرے نہ گزرے اللہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں. تو میرے عزیزو اللہ کہہ رہا ہے کہ
میں وہ ہوں کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. غرض و قائد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے. تو کیا ابھی یہ دین غالب آ گیا ہمارا؟ غالب نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی دور آئے گا ہمارے قائم کا جب یہ دین غالب آئے گا. جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے، یعنی وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. گویا اللہ رسول کو بھیج کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا. تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو پہچانا جائے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے. وہ جو فرما رہے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پتہ چلے کہ وہ خدا کیسا ہے. میرے عزیز کہہ رہے ہیں کہ توحید، تو میرے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے پہچانا جائے کہ وہ کیسا ہے. باتیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی آج مشکل ہوں، لیکن یہ ضروری بڑی ہے. پہچانا جائے کہ وہ کیسا ہے. تو اس کا پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا پہچاننا، اس کی معرفت ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، دین کی بنیاد ہے ذات توحید کا جاننا. بنیاد کسے کہتے ہیں؟ جس پہ عمارت کو کھڑا کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر بنیاد ٹھیک نہیں تو دیوار سدرا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی جائے گی. تو بچوں پوری فرمائیے گا کہ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کے مزاج سے ہٹ کے باتیں ہیں، لیکن ہیں قابل توجہ. پوری طرح توجہ رکھیے گا. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ دیکھیں گے میری طرف کہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی بنیاد ہے ذات توحید کا جاننا، اس کی معرفت کا حاصل کرنا. اب ایک آیت اور پڑھی جاتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے. اب علماء تفسیر اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرُفُونِ. اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں، تاکہ میں آپ حدیث قدسی بھی سنتے رہتے ہیں کن تو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لک اعرف. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آل محمد کو خلق کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ ہے ذات توحید کا پہچاننا، کیونکہ بنیاد ہے ذات توحید کا جاننا. چلو ایک بات اور کرتا چلو. اب سنتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. قبر میں جا کے تلقین میت آپ سنتے رہتے ہیں، سب سے پہلا جو پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو پہلے سوال پہ رک گیا باقی سوال پوچھے جائیں گے نہیں. باقی سوال آتے بھی ہوں تو اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا. اس کا مطلب ہے بنیادی طور پہ ذات توحید کا جاننا ضروری ہے. ذات توحید کا جاننا ضروری ہے کہ اسے پہچانا جائے. اور توحید کتنی ضروری ہے؟
میرے چھٹے امام فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو پہلے 4 بار ہوتا ہے تو اس کے بھی کوئی معنی ہے، اگلے 4 بار ہوتا ہے تو اس کے بھی کوئی معنی ہے، اسی اگلے 4 بار ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے معنی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مصعب فرماتے ہیں جب بچہ پہلے 4 ماہ روتا ہے تو اس کا رونا اقرار توحید ہے، اس کا رونا، توجہ فرمائیے گا، دیکھیں گے میری طرف، اس کا رونا اقرار توحید ہے۔ اگلے 4 ماہ جب وہ روتا ہے تو اقرار رسالت کرتا ہے، توجہ فرمائیے، اگلے 4 ماہ وہ اقرار رسالت کرتا ہے، اور سال کے آخری 4 ماہ جو جب وہ روتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو مجھے کہنا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے 4 ماہ اس کا رونا اقرار توحید ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ توحید سرشت میں دے کے بیچتا ہے، فطرت میں دے کے بیچتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے، میرے عزیز پڑھ رہے تھے کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اسے تربیت کی ضرورت نہیں، ادھر دنیا میں آیا اور اس نے تیرنا، ہدایت تربیت، اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اور انسان کا بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ بولیے، 15 سال کے بعد۔ چلو جنہیں پتا تھا 13 سے نہیں، 15 سال کے بعد، لڑکا 15 سال اور لڑکی 9 سال، 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پہ احکامات جو ہیں وہ واجب ہو گئے، 15 سال پہلے واجب نہیں تھے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیا، لیکن انسان کے بچہ 15 سال کے بعد اس پہ احکام واجب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے زیادہ دورانیہ جو تربیت کا ہے وہ انسان کے بچے کا ہے۔ یا میں جملہ بدل کے کہوں، سب سے زیادہ قابل تربیت جو ہے وہ انسان کا بچہ ہے، اس لیے 15 سال کے بعد واجب ہوتا ہے، اس پہ احکام واجب ہوتے ہیں۔ لو یہ بھی بات میرے موضوع میں نہیں تھی لیکن کرتا چلوں، عورت پہ کتنے سال پہ واجب ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا، اور لڑکا 15 سال۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 9 اور 15 میں کتنے سال کا وقفہ ہے؟ 6۔ اس کا مطلب ہے عورت پہ 6 سال پہلے اور مرد پہ 6 سال کے بعد۔ عورت کی اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس پہ اللہ مرد سے 6 سال پہلے اپنی عبادت کے لیے اعتماد کرے اسے عورت کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، 6 سال پہلے اعتماد کر اللہ، اس پہ احکام واجب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اول الدین معرفت ہو، دین کی بنیاد ہے ذات توحید کا جاننا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ قبر میں بھی پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ کون، پھر پوچھا جائے گا من رسولوں کا، من کتابوں کا، من دینوں کا، وغیرہ وغیرہ وہ سوال ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے بنیاد جو ہے وہ ذات، تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ اگر اس کا ہی پتہ نہیں وہ کیسا ہے تو باقی دین تو فائدہ دے گا ہی نہیں۔ تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے پہلے امام کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ بولیے گا میرے ساتھ، پہلے امام مولا علی علیہ السلام۔ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ اپنے عروج پہ ہے، جنگ اپنے عروج پہ، میں جنگ کا نام نہیں لے رہا، اب سمجھ جائیں گے۔ جنگ اپنے عروج پہ، ایک عرابی اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ وہ ایک ہے،
وہ ایک ہے, ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک ہے. اس نے سوچا وہ ایک ہے, لیکن پتا تو لگے وہ کیسا ایک ہے. کیا کہنے. تو جب ہمارے میں نے کہا بات تھوڑی مشکل ہے, لیکن ہے تو ہم شیعوں کے لیے انا مدینہ تو العلماء کے ماننے والے کا کام. کہا میں سوچوں, مطلب میں وہ ہے ایک, یہ تو بات ہو گئی, لیکن یہ تو پتا چلے وہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے. سوچنے والی بات ہے نا, وہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے. اب گھر سے چلا, جہاں پہ مولا تھے پتا کیا, جی مولا, کہتے ہیں نہیں وہ تو جنگ پہ گئے ہوئے. مولا کے شہر سے نکلا, جنگ کے میدان میں آئے. اب جنگ ہو رہی ہے, سار اڑ رہے ہیں, وہاں ڈھالو پہ روکے جا رہے ہیں, نیزے جسموں میں گھسیڑے جا رہے ہیں. رستہ بناتے بناتے مولا کے پاس آ گئے. آ کے کہتا ہے مولا میں نے کچھ پوچھنا ہے. مولا کہتے ہیں پوچھ. کہتا ہے مولا بتائیے وہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے. وہ ایک ہے تو وہ کیسا. اتنی زحمت کبھی ہم نے بھی کی ہے, بھی پتا چلے وہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے. پتا کرنا چاہیے نا بھائی. صرف ایک مان لینا یہ اور بات ہے, اور اس کو ایک سمجھنا معرفت ہونی چاہیے. سمجھ توجہ فرما رہے ہیں. اور آج کے دور میں سب سے بڑے حملے اسی بات پہ ہو رہے ہیں, آپ میڈیا سے منسلک ہیں, اسی بات پہ ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ اوروں کو بھی منوایا جائے کہ وہ بھی اس جیسے ہیں. جو فرما رہے ہیں. تو اب یہ تو سوچنے والی بات ہے بھائی. بندہ تھا, علم کی طلب تھی کہ پتا چلے وہ کیسا ایک ہے, تو علم حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھی آ گیا. میدان جنگ میں آ گیا. آ کہتا مولا بتائیے وہ ایک ہے تو وہ کیسا ایک ہے. مولا جب جواب دینے لگے تو ساتھ جو تھے مولا کے, انہوں نے کہا بھائی کو موقع دیکھتے ہیں سوال کا, کوئی موقع جگہ دیکھتے ہیں. موقع جنگ کا ہے, جگہ میدان جنگ ہے, اور تو پوچھ رہے ہو کہ بتاؤ وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے. ظاہر ہے. تو اب جب اس نے روکنے کی کوشش کی تو مولا کہتا ہے پیچھے ہٹو, اسے پوچھنے دو. توجہ فرمائیے گا, اسے پوچھنے دو. اب جو میرے مولا نے جملہ کہا یہ پلے باندھنے والا ہے ہر شیعہ کے. علامہ مجید نے لکھا ہے نور الحیات میں, کہا جب مولا نے کہا نا اسے سوال پوچھنے دو, میں اسے بتاؤں وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے, اسے پوچھنے دو, روکو نہیں. کیوں کہ علی مد مقابل سے جنگ تو اسی بنیاد پہ کر رہا ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بھائی علی جنگ تو اسی توحید کی بنیاد پہ کر رہا ہے. بے شک. جملہ آپ کو اچھا لگے نہ لگے, لیکن میں اپنا حق ادا کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے جس طرح علی اللہ کو منوانا چاہے اس طرح علی کا ماننے والا اللہ کو نہ مانے تو علی کہتے ہیں میں تو ایسے بندے سے جنگ بھی ہوتا ہوں. توجہ فرمائیے آپ نے. بھائی مانو اس طرح جس طرح علی چاہتے ہیں. بے شک بے شک. ایک بات میں نے کل بھی کی تھی, اس موضوع سے ایک بات کروں تاکہ میرا موضوع مربوط ہو جائے. مباہلہ کیوں ہوا تھا؟ مباہلہ کیوں ہوا تھا؟ مباہلہ ہوا تھا اس لیے ابن اللہ. اچھا تو چلو مثال کے طور پہ ابن اللہ مان لے, تو نقصان کیا تھا؟ وحید کا میرے عزیز کہہ رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ نہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے. تو اگر ابن اللہ مان لیا جائے تو توحید اس طرح نہیں رہتی جس طرح آل محمد منوانے آئے تھے. توجہ میری طرف رکھیے, جس طرح منوانے آئے تھے اس طرح. اچھا نہیں مانا. اچھا جب نہیں مانا تو اب ہوا کیا؟ 5 نکلے گھر سے. 5 نکلے گھر سے. کیوں؟ توحید کو منوانے کے لیے. مد مقابل کون تھا؟
توحید پہ حملہ کرنے والے، یہ نکلے توحید کو منوانے کے لیے۔ مقابلہ تھا جو توحید کو نہیں مان رہے تھے جس طرح ماننا چاہیے تھا، پائتن پاک نکلے، تو مباہلے سے ایک نتیجہ تو نکلا نا، جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اگر اس طرح نہ مانا جائے تو وہ بندہ پائتن پاک کو اپنے مقابلے پہ سمجھے۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مودی امام زمان میں بلند تر صلوات۔ میرے ساتویں امام کو بلایا گیا، دیکھیں کہ میری طرف توجہ رکھیے گا، بلایا گیا بھائی یہ کچھ نصارہ و نجران آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہیں، تو جب بات نہ بنی، کوئی اس کو قائل نہ کر سکا، جو علماء بلائے ہوئے تھے دربار میں وہ نہ کہ، تو آخر میں اسی دار پہ گئے کہ جو دار کائنات کا مشکل کشا ہے۔ میرے مولا کو بلایا گیا اور مولا کو بلا کے کہا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، تو مولا کہتے ہیں اچھا چلو ایسے سمجھو، لیکن ایک بات تھی جناب عیسیٰ میں، جس طرح آل محمد نے توحید سمجھائی ہے لوگوں کو، اس طرح کسی نے نہیں سمجھائی۔ کہا ایک بات تھی، کہا کیا؟ کہا جناب عیسیٰ اچھے تھے لیکن عبادت نہیں کرتے تھے۔ جو رکھیے گا کیا کرتے تھے لیکن عبادت خدا۔ اب جو سامنے والے علماء ابن اللہ منوانے آئے تھے وہ پھڑکے، انہوں نے کہا بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں؟ وہ تو رات کو مصلی پہ ہوتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں اگر وہ ابن اللہ ہے، وہ خدا ہے، تو بتاؤ وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو بتائیے وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرمان سنا، مصوم کیا فرماتے ہیں؟ نزلون عن الربوبیہ وارفعوا حدود البشریہ۔ مولا کہتے ہیں ہمیں اس جیسا نہ کہو اور ہمیں اپنے جیسا بھی نہ کہو، نہ ہم اس جیسے نہ ہم تمہارے جیسے، ہم تمہارے اور اللہ کے درمیان وہ وسیلہ ہیں جو ادھر سے لیتے ہیں ادھر پہنچاتے ہیں۔ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ ذات توحید کو جانے، پہچانے اپنی عقل اور شعور کے مطابق، جتنی اسے توفیق۔ اور میرے عزیزو یہ دیکھیے کہ وہ اب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، تو کتاب سے پہلے کتاب کا مقدمہ لکھا جاتا ہے، کتاب سے پہلے کتاب کا مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ مقدمہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ مقدمہ پڑھ کے پتہ چل جائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ مقدمے سے پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کتاب میں اصل میں کیا لکھا ہے، اور مقدمے میں ہوتا کیا ہے؟ الفاظ کم ہوتے ہیں، مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ الکتاب۔ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، رسول کیا فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم یہ سورت میں ہے، سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ بسم اللہ میں، اور مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کا نقطہ با میں، اور مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء، میں علی با کا نقطہ ہوں، میں علی اس با کا نقطہ ہوں۔ اب میرے عزیزوں میں نے کہا کہ مقدمے میں الفاظ کم اور مفہوم زیادہ ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کو اس میں دوبارہ، یعنی الفاظ کو رپیٹ نہیں کیا جاتا۔ اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آگے جا کے اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر اللہ کہتا ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ بات مشکل تو نہیں ہوگی؟ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ میں بھی اپنے آپ کو رحمان رحیم کہا،
اور سورہ فاتحہ میں بھی اپنے آپ کو رحمان رحیم کہا. میں نے کہا میرے اللہ یہ مقدمۃ الکتاب ہے فاتحہ، اس میں الفاظ کو بار بار استعمال کیا، بسم اللہ میں بھی رحمان رحیم کہا اور سورہ فاتحہ میں بھی رحمان رحیم کہا اپنے آپ کو. یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے بار بار اپنی رحمت کا استعمال کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے میں رحمت برسانے والا ہوں، عذاب دینے والا نہیں. میں رحمت دینے والا ہوں، عذاب دینے والا نہیں. اب رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان بھی رحمت سے اور رحیم بھی رحمت سے. تو رحمان کیسی رحمت ہے اور رحیم کیسی رحمت ہے؟ اب مجھے گرامر میں نہیں جانا کہ تاکہ میں آپ کو پریشان نہ کر دوں. رحمان بھی رحمت سے اور رحیم بھی رحمت سے. رحمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہو، جس کی رحمت اوپر کے آ رہی ہو، یعنی جس کی رحمت بہت زیادہ برس رہی ہو، اسے رحمان کہتے ہیں. یہ پریشان ہو گئے ہیں تو سلیس سے ترجمہ کروں. رحمان رحمت کرتے وقت دیکھتا نہیں یہ رحمت میرے ماننے والے پہ برس رہی ہے یا میرے دشمن پہ برس رہی ہے، اسے رحمان کہتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے جناب موسیٰ کا. جب ایک بندہ ہو گیا، دولت مند ہو گیا، تو جناب موسیٰ نے بولا بھائی ایسے اللہ کا حق نکالو، اللہ کا حق نکالو. اور یہ ہماری بھی کیفیت ہے، جب نہیں ہوتے تو ہم بڑے مخلص ہوتے ہیں، جب آنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اور آل محمد کی طرف کی ہمارا رجحان کم ہو جاتا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم دینے کے لیے بڑا سوچ بچار کرتے ہیں. تو اس کو بھی خاص نے بھاوی لو جی میں کماؤں میں اور دوں اللہ کو. اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو رحمان جو اپنوں کو بھی دے اور غیروں کو بھی دے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو کہا جناب موسیٰ نے، جناب موسیٰ مانگتے رہے، اس نے نہیں دیا. جناب موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا، خاندان ایک ہی، اوپر سے ایک. جب نہیں دیا تو اس نے کہا جناب موسیٰ نے تو تنگ ہی کر لیا ہے. اس نے کچھ عورت کو ہائر کیا اور جناب موسیٰ پہ الزام لگایا. جب جناب موسیٰ پہ الزام لگایا تو اب جناب موسیٰ بڑے جلیل القدر اور جلال والے نبی دیکھا، میرے اللہ تو مجھے برداشت نہیں ہوتا. کہ موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ کہا میرے اللہ زمین کو میرے اختیار میں دے دے، زمین کو میرے اختیار میں دے دے. کہا اچھا زمین؟ کہا تیرے اختیار میں. زمین کو جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر لے لے. اس کے پاؤں اندر گئے، کہتا ہے جناب موسیٰ کو معاف کر دو. جناب موسیٰ کہتے ہیں نہیں. اب وہ گھٹنوں تک آیا، کہتا معاف کر دو. کہا نہیں. کمر تک آیا، کہتا نہیں. سینے تک آیا، معافی دے دو. جناب موسیٰ کہتے ہیں نہیں. سارے کا سارا زمین میں چلا گیا. اب جب وہ معافی مانگ رہا تھا نا تو جناب موسیٰ اسے کہہ رہے تھے ماذا تقول یا ابن لاوی، لاوی کے بیٹے مجھے اب معافی کیوں مانگتے ہو؟ یہ جناب موسیٰ اور اس کے خاندان کا اوپر کوئی دادا تھا، اس کا نام لاوی تھا. کہا اب مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ اب میں تجھے معاف نہیں کروں. پورے کا پورا زمین میں داس کیا. اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب موسیٰ اسے کہہ رہے تھے ماذا تقول یا ابن لاوی. جب جناب موسیٰ دوسرے دن گئے نا کوہ طور پہ، جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آگے سے اللہ نے آواز دی ماذا تقول یا ابن لاوی، اے لاوی کے بیٹے اب تم مجھ سے کیا کہتے ہو؟ جب یہ اللہ نے کہا تو جناب موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز وہ رحمان کتنا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اللہ کہتا موسیٰ وہ مانگتا تجھ سے رہا نا، کبھی مجھ سے مانگ کے دیکھتا
وہ جو فرما رہے ہیں وہ میرا دشمن تھا، وہ مجھ سے مانگتا اور میں اسے بھی بخش دیتا اور تجھے بھی راضی کر لیتا. مانگ جا تو تجھ سے رہا. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت برستے وقت، اب بارش مومنوں پہ لیدہ ہوتی ہے اور کافروں پہ لیدہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا. اس کا مطلب ہے جس کی رحمت برستے وقت دوست اور دشمن پہ برسے اسے رحمان کہتے ہیں. تو رحیم کسے کہتے ہیں؟ جو جس کا حق بنے اگر اس کے مطابق عطا کیا جائے تو اسے رحیم کہتے ہیں. یہ مشکل بات ہے. جو جس کا حق بنے اگر اس کے مطابق عطا کرے تو اسے رحیم کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رحمان ہے، دیتے وقت دیکھتا نہیں، دشمن لے رہا ہے یا تو رحیم جب ہوگا تو دے گا جس کا حق بنے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہوگا. نہیں توجہ فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں بغیر دیکھے دیتا ہے، نیچر میں جس کا حق بنے گا اسے عطا کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرجکم. تو رحمان اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ اور میرے عزیزو اللہ کی صفت کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. تو جو ہے آپ کی اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کہتا ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ سوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جو شب ہجرت بستر نبی پہ سو جائے اسے اللہ نہیں کہتے. اور بات آپ کی سنی ہوئی آ گئی ہے تو کرتا چلوں. جب سونے والا سو گیا تو اللہ کو سونے والے کا سونا پسند آ گیا. بڑی مشہور بات ہے، یقیناً آپ سنتے آئے ہیں بچپن سے بھی اور ابھی بھی سنی ہوگی علماء سے. کہا جبرائیل جاؤ سونے والے سے سونا خرید کے لاؤ. اب جناب جبرائیل آئے، کہا میرے اللہ سونا لیتا ہوں. کہا اچھا قیمت ڈالو. جناب جبرائیل دے کے کہتے ہیں میرے اللہ سونے والے کو ولایت دیتے ہیں اور سونا لیتے ہیں. سونے والے کو ولایت دیتے ہیں اور سونا لیتے ہیں. اللہ دے کے کہتا ہے میرے پیارے فرشتے جبرائیل تو علی کے سونے کی قیمت ولایت ڈال رہا ہے، ولایت تو علی کی ایک انگوٹھی کی قیمت ہے. نعرہ حیدری، اچھا میرے اللہ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں علی کو عبادت دیتے ہیں سونا لیتے ہیں، عبادت دیتے ہیں اور سونا لیتے ہیں. آواز خالق آتی ہے میرے پیارے فرشتے جبرائیل سونے والے کی حیثیت دیکھ، سونے والے کی نیت دیکھ، سونے والے کی ابتدا دیکھ، سونے والے کی انتہا دیکھ، سونے والے کا اول دیکھ، سونے والے کا آخر دیکھ، سونے والے کی ماں دیکھ، سونے والے کا باپ دیکھ، سونے والے کی زوجہ دیکھ، سونے والے کے بیٹے دیکھ. تو ڈال رہا ہے علی کے سونے کی قیمت عبادت. تجھے پتا نہیں علی سکلین کی عبادت تو علی کی ایک ضرب کی قیمت ہے. نعرہ حیدری. تو کہا پھر میرے اللہ ایسا کر جو تیری مرضی ہے وہ دے دے، جو تیری مرضی ہے وہ. اللہ کہتا اگر یہ بات ہے تو علی کو میری مرضیاں ہی دے دے. کیا کہنے، علی کو میری حیدری. بس آخری بات سنو. میں نے کہا کہ جس طرح آل محمد نے توحید دنیا کو بتائی ہے، اسلام بتایا ہے، اس طرح کسی نے بتایا نہیں. مولا میرے نے دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے. تو ایک بندہ کہتا علم تو میرے پاس بھی بہت ہے لیکن میں نہ روڑا نہیں پاتا.
کیا کہنے کیا کہ وہ بندو نے کہا بھی واہ، چلو واہ، ایسی بات ہے واہ۔ تو چلو مولا کی بزم میں چلتے ہیں، ماشاءاللہ مولا کی بزم میں چلتے ہیں، تو وہ جب کہیں گے تو پھر چلو وہ بھی اپنے علم کے مطابق بات کرنا، کہا اچھا چلو آئے مولا کی بزم۔ جب مولا نے کہا تو کہتا ہے جی علم تو میرے پاس بھی بڑا ہے، ممبر مولا بیٹھے ہیں ممبر پہ، نیچے سے کہتا ہے جی علم تو میرے پاس بھی بہت ہے۔ مولا کہتے ہیں اچھا۔ مولا نے مجمع کی طرف ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور بند کر کے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، بتا میرے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ خالی تھا، بند کیا تو کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پریشان ہو، مولا کہتا پریشان کیوں ہے، بتا کیا ہے۔ کہتا پریشان اس بات سے نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ مطلب ہے گالو دے گول بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ کہتا مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ خدا کہتے اچھا تو بتا۔ کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، پریشان اس بات سے ہوں کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ سے آپ نے فلاں جانور کے گھونسلے سے یہ انڈا لیا، تو وہاں تو بندے بشر کا گزر ہے ہی نہیں، آپ لے کیسے آئے؟ سبحان اللہ۔ مولا کہتے اس بات کو چھوڑ، میں لے کیسے آیا؟ اگر تیرا اور میرا علم برابر ہے، میں علی لے آیا ہوں، تو اسے واپس رکھ۔ کیا کہنے؟ لطف نہیں لے رہا۔ میں نے کہا تھوڑا بولا کرو جن کو سمجھ ہے۔ کہا میں علی لے آیا ہوں، تو اسے کہتا ہے یہ تو ممکن نہیں ذہن میں رکھیے گا، جس طرح انہوں نے منوایا ہے کائنات میں کسی اور نے منوایا نہیں۔ کہتا نہیں یہ تو مشکل ہے۔ مولا کہتے چلو تیرے پاس بات تو ہے، تو ذرا یہ بتا کہ تیرے اندر یہ صلاحیت آئی کیسے؟ تو نے پہچان تو لیا میرے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں جگہ سے لایا، بتا یہ تیرے اندر صلاحیت آئی کیسے؟ کہتا مولا یہ اس طرح آئی کہ جو مجھے میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ کرتا ہوں، یعنی میں اپنے نفس کی پیروی، جو میرا نفس کہتا، پوری توجہ رکھیے گا لطف جی نے کہا جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ کرتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں اچھا جو تیرا نفس تجھے کہتا ہے وہ اس کے الٹ کرتا ہے۔ اب بچہ تو یہاں پہ بیٹھا کوئی نہیں، میں کچھ سمجھوں گی، اس کو سمجھ نہیں آئی، سارے پڑھے لکھے ہیں اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھیے گا ضرور کہ مولا کہتے ہیں اچھا جو تیرا نفس کہتا ہے تو اس کے عکس کرتا ہے، الٹ کرتا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں بتا اسلام کے بارے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ بات پریشانی والی تو نہیں تھی، بات سمجھنے والی تھی، آپ پڑھے لکھے تھے۔ کہا بتا اسلام کے بارے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اسلام کے بارے میرا نفس کہتا ہے اسلام قبول نہ کر۔ تو مولا کہتے ہیں اس کا الٹ کر۔ اس کا الٹ کر، قدموں پہ گرا، قدموں پہ گر کے کہتا کلمہ پڑھائیے۔ اس طرح تو آج تک مجھے کسی نے اسلام سمجھایا ہی نہیں، اور کاش دنیا اہل بیت کو سمجھ جاتی، تو زہرا زادیاں بازاروں میں نہ عزاداروں رونے والوں، کائنات میں صاحب تواریخ نے لکھا ہے 5 ایسی ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ روئی۔ 5 ایسی ہستیاں ہیں جو سب سے، جن کو بکائین کا نام دیا گیا، سب سے زیادہ رونے والے۔ پہلے حضرت آدم، کتنا روئے؟ 400 سال، 300 سال، اتنا روئے
کہ ان کے آنسو سے گڑے پور ہو گئے, پرندے ان کے آنسو کا پانی پینے لگے. اتنا رویا اللہ. دوسرے حضرت ہے نو, کتنا روئے, نام ہی نو پڑ گیا, لوہا کر. تیسرے جناب یعقوب 20 سال روئے جناب یوسف کی جدائی میں. قرآن کیا کہتا ہے, رب یزت آئے نہ رو رو کے جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. چوتھی شخصیت میرا اور آپ کا چوتھا امام, امام سجاد. بلا کے بعد آنسو نہیں بلکہ میرا مولا جتنی دیر تک زندہ رہا, 35 سال 36 سال 40 سال میرا مولا خون روتا. پانچویں شخصیت جناب فاطمہ, رسول کی بیٹی سیدہ. کتنا روئی, مختلف روایات ہیں. بعد از نبی 70 دن جناب سیدہ روئی یا 90 دن روئی, اور رو رو کے دنیا سے چلی گئی. فکر دینی ہے, یہاں پہ یاد آ جائے رو لینا, بس اس بات کو سمجھ لینا. حضرت آدم کتنا, 400 سال. جناب نو, نام نو پڑ گئے. جناب یعقوب 20 سال. امام سجاد 36 سال. جناب سیدہ 90 دن. بس یہ بات سوچنا کہ 90 دن رو کے وہ کون سی مصیبت تھی بی بی پہ کہ بی بی 90 دن رو کے ان سالوں اور صدیوں کے رونے والوں میں شمار ہو گئے. یہ بات سوچنے والی, صدیوں کے رونے والوں میں شمار. اتنی غربت تھی بعد از نبی, بی بی کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا علیہ لیا بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصائب آئے, اگر پہاڑوں پہ آتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, اگر دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزاداروں رونے والوں, بی بی کی مصیبت کا اس بات سے اندازہ لگائیے گا, جب بھی بی بی مصلی عبادت پہ آتی نا, دست دعا بلند کر کے کہتی اللہم اجل وفاتی, میرے اللہ میں فاطمہ کو جلدی موت دے, میں مسلمانوں کے دکھوں سے تنگ آ. عزاداروں رونے والوں, میں کرینے سے گزر رہا ہوں, جب بھی مولا گھر میں تشریف لاتے نا, بی بی اپنا منہ نیچے کر لیتی. مولا علی کہتے سیدہ میری طرف دیکھتی کیوں نہیں, بی بی رو کے کہتی یا علی مسلمانوں نے تیری طرف دیکھنے کے قابل چھوڑا. مسلمانوں نے تیری طرف دیکھنے کے قابل چھوڑا نہیں. کتنے ظلم ہوئے عزاداروں رونے والوں بی بی پہ. مولا امام حسن کہتے کھڑے تھے, ایک بندہ آیا, مولا میرے حسن امام حسن رستہ چھوڑ کے دوسری طرف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پھر واپس آیا, مولا نے پھر رستہ چھوڑا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا حسن سے, مولا رستہ کیوں چھوڑا اس کے آنے پہ؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں مجھے اس کو دیکھ کے وقت یاد آ جاتا ہے. کیا؟ مولا کہتے ہیں میرا عالم بچپن تھا, میں دیکھ رہا تھا یہ میری ماں پہ ظلم کر رہا تھا. یہ میری ماں پہ ظلم کر رہا تھا. عزاداروں رونے والوں, کیا ایک روایت پڑھتا چلوں, جب بی بی کے جنازے سے واپس آیا نا, ایک بندہ ملا, ایک اس بندے کو جو جنازے پہ گیا تھا, تو جو جنازے پہ نہیں گیا تھا وہ ملا, اور اس نے جنازے سے آنے والے سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا سیدہ کے جنازے پہ.
کہتا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ دل دکھے، مجھے معاف کرنا، افسانہ نگاری کا میں قائل نہیں. وہ دیکھ کہتا ہے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ جو زخم تو نے دیا ہے سیدہ وہ قبر میں لے کے گئی. وہ قبر میں لے کے گئی ہے. عزاداروں رونے والوں، بس لمبا نہ کروں، وہ وقت آ گیا. میرے مولا نے گھر میں دیکھا کہ سیدہ ایک وقت میں گھر کی صفائی کر رہی ہیں. حسنین کو نہلایا، غسل دیا، اچھے کپڑے پہنائے. مولا دیکھ کے کہتے ہیں سیدہ تھوڑے سے وقت میں اتنے زیادہ کام کیوں کر رہی ہو؟ کہا یا علی مجھے بابا خواب میں ملے تھے اور مل کے کہتے ہیں سیدہ تیری دنیا کے دکھوں سے جان چھوٹنے والی ہے. عزاداروں رونے والوں، بی بی کہتی ہے یا علی میرے پاس بیٹھو، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. کہا بتائیے. سیدہ کہتی ہے یا علی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا. حضرت عمر اللہ میرے محسن کو شہید کیا ہے. یا علی میری دوسری وصیت یہ ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں اور یاد رکھنا میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے. حسین جب پانی مانگے اسے پانی ضرور دینا. اور پھر بی بی کہتی ہے یا علی میری یہ بھی وصیت ہے، میں بڑی پردہ دار ہوں، میرا جنازہ رات کو اٹھا. حضرت عمر اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. عزاداروں رونے والوں، میرے مولا نے وصیتیں سنی. میرے مولا مسجد میں آئے اور حسن و حسین روضہ رسول کی زیارت کو آئے. اور بی بی جناب اسماء کو کہتی ہے اسماء میں اندر جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے. میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا زہرا کی جان دنیا کے دکھوں سے چھوٹ گئی ہے. عزاداروں رونے والوں، بی بی اندر گئی، تھوڑی دیر تک تسبیح کی آواز آتی رہی. تسبیح کی آواز بند ہوئی. تسبیح کی آواز کا بند ہونا تھا. ادھر حسن و حسین روضہ رسول پہ پہنچے. جب پہنچے نا روضہ رسول پہ زلزلہ آیا. زلزلے کا آنا تھا. قبر نبی سے آواز آئی حسنین واپس چلے جاؤ، اب تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، اب تم یتیم ہو گئے. عزاداروں رونے والوں ایمان میں کھل گئے. بھاگتے ہوئے جب گھر میں آئے نا جناب اسماء کہتی حسنین پہلے کھانا کھا لو بعد میں ماں سے ملنا. عزاداروں رونے والوں امام حسین دیکھ کہتے اسماء مجھے پہچان، میں کربلا کا غریب حسین ہوں. مجھے پتا ہے میری ماں دنیا سے چلی گئی. عزاداروں رونے والوں، میری مخدومہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. جب غسل کی باری آئی نا تو میرے مولا نے اونچا رونا شروع کیا. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرب کے خلاف کا زوجہ چلی جائے تو کوئی شوہر روئے. عزاداروں رونے والوں، مولا کہتے ہیں مجھے آج پتا چلا سیدہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکی، اور اس کا پہلو زخمی ہے. عزاداروں رونے والوں، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. جب بی بی کے جسد کو رکھا گیا نا سب ملے. میرے مولا حسین قریب نہیں آئے، نہیں ملے اپنی ماں سے. کہا بیٹا ملو، کہا بابا ملوں گا نہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو جناب مریم نے بلایا تھا کفن میں. میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے. میری ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا. عزاداروں رونے والا روایت کہتی ہے کفن کے بند کھلے، اب ہاتھ باہر نکلے. کہا آ میرا کربلا کا غریب حسین، اور تجھے ماں بلاتی ہے. ظالمین مسیح الذین ظلموا ینقلبوا حسین.